اچھا جی، کل وہ آگہی میں ہم جو اگلی چیز آج پڑھیں گے، جو میں آپ کو سناؤں گا، وہ ہے ایک نظم ہے۔ یہ ہے آگ میں ہاتھ۔ اس کا میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتاؤں۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ زندگی میں جب میرا سفر سٹارٹ ہوا تو اس سفر میں ابتدا میں معاملات کچھ اس طرح سے تھے کہ ایک طرف فکر معاش تھی، لائف میں سیٹل بالکل نہیں ہوں اور مجھے کسی نہ کسی طریقے سے معاشی طور پر سٹیبل ہونا ہے۔ دوسری طرف سوشل ایشوز تھے، ایک عجیب طرح کی تنہائی، ایک عجیب طرح کی سچویشن تھی جس کے اندر میں ایک طرح سے سوسائٹی میں آؤٹ کاسٹ سا ہوا تھا۔ تیسری طرف میں نظریاتی چیزوں کو پڑھ رہا تھا۔ پھر بڑی ایفرٹ، بڑی کوشش کر کے زندگی ایک جگہ پر گئی جہاں پر مجھے لگا کہ میں زندگی میں جس کو کامیابی دنیا بولتی ہے وہ میں نے اچیو کر لی۔ گھر بنا لیا ہے، گاڑی لے لی ہے، اچھے پیسے ہیں، کچھ کر سکتا ہوں، کچھ پھر سکتا ہوں، جیسے چاہوں زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف میرے اندر سے ایگزسٹینشل کویسچنز اٹھنے شروع ہو گئے تھے اور مجھے نظر آنے لگ گیا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے پایا یہ بے معنی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی کچھ اور ہے۔ دل میں ایک طرف چاہ تھی دنیا کی، دنیا کھینچتی ہے کہ اچھا اتنی اسٹرگل کر کے تو دنیا بنائی ہے، اب دنیا کے مزے لینے ہیں۔ اور دوسری طرف رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ایک اندر بے چینی بھی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم لاہور میں سینسٹار سینما میں جو نئی مووی ریلیز ہوتی تھی وہ میں اور میری مسز پہلے شو پہ پہنچے ہوتے تھے۔ ہم ان کے گولڈ کسٹمر سے فون ہی آ جاتا تھا کہ جی آپ فلم ریلیز ہو رہی ہے۔ گھومنا پھرنا، پارٹی کرنا، لیکن ساتھ اندر ہی اندر پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، تو ایک میرے اندر ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ اس میں کیا ہوا، یہ میں نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح پھر ایک دم وہ جنگ جو چلتی رہی تھی، چلتی چلتی رہی تھی، وہ ایک دن ایک طرف بیٹھنا تھا، کسی اونٹ نے کسی کروٹ بیٹھنا تھا، تو معاملہ کیسے ہوا۔ یہ نظم ہے آگ میں ہاتھ۔ آگ میں ہاتھ ڈال بیٹھا تھا، آگ میں ہاتھ ڈال بیٹھا تھا، جانتا تھا کہ آگ سے جلنا کس قدر کرب آزما ہوگا، کس قدر بے کراں اذیت کا، کس قدر سخت سامنا ہوگا۔ جانتا تھا اسی لیے تو سدا اپنے سینے میں جل رہے جذبے اپنی سوچوں سے دور رکھتا تھا، اور سوچوں میں جاگتے عنواں نفس کے ہاتھ سے کچلتا تھا۔ جانتا تھا کہ زندگی کا شعور اپنے اندر کی آگ میں گم ہے، جانتا تھا کہ زندگی کا شعور اپنے اندر کی آگ میں گم ہے، حد ادراک صرف دھوکا ہے کہ خدا قلب پاک میں گم ہے۔ ہاں مگر قلب آگ مانگتا ہے، پاک ہونا عذاب مانگتا ہے۔ پھر بھلا آگ کی طلب کرنا، ایک آتش کی سمت چل پڑنا، کیسے اپنے لیے کوئی چنتا، کیسے خواہش کے گھاٹ سے اٹھتا۔ اس لیے آنکھ ہی نہیں کھولی، اپنی ہمت کبھی نہیں تولی۔ چاہتا تھا کہ راہ سادہ ہو، چاہتا تھا کہ راہ سادہ ہو، کسی مشکل سفر کی خواہش ہو، نہ بہت دور کا ارادہ ہو۔ جستجو ہو تو بس سکون کی ہو، آرزوؤں کا کچھ افادہ ہو۔ اور پھر وہ سکون پا بھی لیا، راستہ سادہ سا بنا بھی لیا، خواہشیں دسترس میں آ بھی گئیں، زندگی مل گئی سہولت کی، آرزوؤں کا سیج سج بھی گیا۔ اور تب اس گھڑی کسی نے کہا، اور تب اس گھڑی کسی نے کہا، زیست ہونی ہو تو امات سی ہو، زندگی ہو تو بس جناب سی ہو۔ میں نہیں جانتا کہ اس لمحے میرے اندر جمود تھا کہ اٹھان، میرے اندر زمان تھا کہ مکان۔ ہاں مگر ایک سخت جھٹکا تھا، میں نے یکدم ٹھٹک کے سوچا تھا، زیست مجھ سی، اماد سی، کیوں کر؟ یہ تو دھوکا ہے نفس کا بھائی، جس کو پانی سمجھ رہے ہو میاں، یہ سراب حقیقت جاں ہے، اندھے جذبوں کا ایک طوفاں ہے۔ یہ کوئی مانگنے کی چیز نہیں، یہ کوئی چاہنے کی بات نہیں،
मांगना है तो रब से वो मांगो जो ना सादा हो ना करीब बहुत, जिसकी मंजिल सुकून से आगे हो, जिसका मकसद निशाते जान ना हो बल्कि इदराके कल्बे रोशन हो। वो जो ठिठका तो रुक गया गोया, दिल कहीं और झुक गया गोया। वो जो ठिठका तो रुक गया गोया, दिल कहीं और झुक गया गोया। बस वो साअत अजीब साअत थी, बस वो लम्हा अजीब लम्हा था। हालो माजी से कट चुका था मैं, दिल के महवर से हट चुका था मैं। जिस मुकद्दर से बच के चलता था, उसके दर पर पड़ा हुआ था मैं। उस घड़ी मैं निढाल बैठा था, आग में हाथ डाल बैठा था।